نمسکار، سلام۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب شہپارے میں غزل نگار شاعر شیخ امام بخش ناسخ کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے۔ ناسخ کا پورا نام شیخ امام بخش تھا اور ناسخ تخلص 1771 عیسوی میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام خدا بخش لاہوری تھا۔ ناسخ کا آبائی وطن لاہور اور شاعری کا چمن لکھنؤ ہے۔ ان کے والد ایک تجارت پیشہ آدمی تھے جو اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر گئے، مگر سب چچا نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی اور ان کو زہر دلوا دینا چاہا، مگر ناسخ کو ان کو حق مل گیا۔ ان کو بچپن ہی سے طبع آزمائی کا شوق تھا۔ تعلیم کا کوئی نظم نہ ہو سکا اور خود ہی مطالعہ سے اپنی استعداد پیدا کی۔ ناسخ نے شروع ہی سے زبان کی اصلاح کی طرف توجہ کی۔ اس کے لیے انہوں نے شعر کے داخلی محاسن پر توجہ نہ کی۔ ناسخ کو اپنی طبع کے اظہار کے لیے مختلف درباروں سے منسلک رہے۔ وہ بحیثیت انسان ایک خوددار انسان تھے۔ انہوں نے کسی دربار میں باقاعدہ ملازمت کو پسند نہیں کیا، اگرچہ ان کی مختلف درباروں میں مانگ تھی، جبکہ ان کے ہم عصر شعراء درباروں سے منسلک رہے۔ ناسخ نے ساری زندگی مجرد بسر کی۔ تذکروں خصوصاً آب حیات میں شیخ صاحب کی وضع قطع عادات و اطوار، ورزش اور خوراک وغیرہ کے بارے میں دلچسپ باتیں ہیں۔ شیروں کھانا کھاتے، جس دن پھل کھاتے تو کوئی چیز نہ کھاتے، اور ورزش خوب کرتے تھے، اور غالباً اسی وجہ سے ان کو پہلوان سخن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے ہی مہذب، بااخلاق اور حلیم الطبع شخصیت کے مالک تھے۔ ناسخ کے کلام کی خصوصیات۔ ناسخ نے شروع سے ہی اپنی ساری توجہ زبان کی اصلاح پر صرف کی، مگر کبھی شعر کے داخلی حسن کی طرف توجہ نہ کی۔ اس کے لیے انہوں نے زبان کے اصول مرتب کیے اور لکھنؤ کی ادبی خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے متروک اور مروجہ الفاظ و محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول مرتب کیے۔ دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہونے کے باوجود انہوں نے دہلی کے اساتذہ کی عظمت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے فصاحت کے 3 اصول بنائے: تنافر نہ ہو،
غرابت نہ ہو اور الفاظ بند نہ ہو، اور یہ ناسخ کا تاریخی کارنامہ ہے۔ مثلاً میں ہی اے ناسخ نہیں کچھ طالب دیوان میر، میں ہی اے ناسخ نہیں کچھ طالب دیوان میر، کون ہے جس کو کلام میر کی حاجت نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ مختصر تعارف۔ ناسخ دبستان لکھنؤ کے اہم نمائندہ شاعر اور بعض روایت کے علم بردار ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اصلاح زبان کے اصول طے کیے اور دبستان لکھنؤ میں خود مختاری کا اعلان کیا اور اپنا الگ اکھاڑا قائم کر لیا۔ انہوں نے لکھنؤ کی انفرادیت اور خود مختاری کے ثبوت کے لیے متروک اور مروجہ الفاظ و محاورات کی تدوین کر کے کچھ اصول بھی مرتب کیے۔ 1838 عیسوی میں لکھنؤ میں شیخ امام بخش ناسخ کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی اصلاح کے لیے شیخ امام بخش ناسخ نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ناسخ نے داخلی زبان یا داخلی شعر کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے صرف زبان کی اصول، زبان کی اصلاح پر زیادہ توجہ دی۔